جی کوئی تلاوت کر، یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کوئی تلاوت کر. شاباش شاباش. کوئی اور ساتھی بھی کر لو تلاوت، کوئی اور ساتھی. شاباش شاباش، جلدی آنا ہے اس کے بعد. جی جلدی کرو کوئی ساتھی جلدی کرو نا، ٹائم نہیں لگاتے ہوتے. اونچی آواز. یہی دوبارہ. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یونس شروع کرنے لگے ہیں ہم. نام اس کا یونس ہے، ٹھیک ہے. یونس نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام جو پیغمبر تھے اللہ کے، ان کا واقعہ ہے آخر میں جا کے نا، تو اس مناسبت سے اس کا نام یونس رکھا گیا. مکی صورت ہے، مکی. اور جی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین کیا ہے. توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. تو اسی میں بھی یہی بنیادی مضامین یہی ہیں، بنیادی مضامین یہی ہیں، ان تین. اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ اعتراضات کے جواب بھی ہیں، اور ساتھ کچھ وعید کا ذکر بھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہاں پر تفصیل سے آیا ہے. اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے، اسی میں مذکور ہے. اور اس کا ذکر ہے کہ وہ غرق ہونے لگا تو کیسے جو ہے وہ ایمان لانے کا، اس نے ایمان لانے کا کہا اس نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا. حالت نظم میں نہ توبہ معتبر ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان معتبر ہوتا ہے. اس وقت اس نے کہہ تو دیا ہے میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن چونکہ وہ
نزع کا عالم شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ تو یہ سورت کا ایک خلاصہ ہے، باقی باتیں اس میں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب ایک دفعہ ذرا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ ترجمہ ذرا غور سے دیکھنا جب میں کر رہا ہوں۔ الف لام را، یہ الف لام را ہے۔ اور میں نے ترجمہ غور سے ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا؟ یہ الف لام را ہے، ٹھیک، یہ کا ترجمہ میں نے کیا، اس میں بتاؤں گا آپ کو۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں الکتاب، ایسی کتاب کی، الحکیم جو حکمتوں والی ہے، مضبوط ہے۔ کانا، کیا کانا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، عجباً، حیرانی کی بات، تعجب کی بات، ان اوحی، ان کے اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الا کی طرف، الا رجل، ایک شخص کی طرف، منہم، انہی میں سے، ان کے، انذر الناس، انذر، خبردار کر دو، ڈرا دو، الناس، لوگوں کو، و، اور، بشر، خوشخبری سنا دو، الذین، ان کو، آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، قدم صدق، بڑا مرتبہ ہے، عند، پاس، ربہم، ان کے رب، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، قال، کہا، الکافرون، کافرون نے، ان، تحقیق، بے شک، ھذا، یہ، لساحر، لا، ضرور، ساحر، جادوگر ہے، مبین، واضح۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ تو پھر کر لیں گے، لیکن پہلے اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس پر اب بات پہلے جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ اس کے الف لام حروف مقطعات میں سے ہے نا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس سورت کا حقیقی نام یہ ہوتا ہے، بعض حضرات کی رائے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، سورت کا خلاصہ اسی میں موجود ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اشارہ کیا کہ الف لام را، یعنی الف سے
مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور را سے مراد رسول، اور رسول اللہ. تو اللہ سے الف سے مراد ہے اللہ، یعنی اللہ نے اتارا ہے. لام سے مراد جبرائیل، جبرائیل کے واسطے سے. رسول سے مراد رسول اور رسول پر. ٹھیک ہے، قرآن پاک. تو بعض بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کا معنی جو ہے نا وہ اللہ عالم، ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمراد، اللہ خوب جانتا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ جانتے تھے لوگ، کیونکہ پھر اتارنے کا فائدہ کیا ہو قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی اگر نہ جانتے ہو تو پھر ان پر اتارنے کا فائدہ کیا. تو جانتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن سے اس کا معنی نکل گیا، لیکن یہ بات درست نہیں. یہ وہ صحابہ نے قرآن پاک کے ایک لفظ کو آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مولانا مودودی صاحب نے یہ بات لکھی ہے تفہیم القرآن. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ سکتی. اچھا، میں نے اس کا ترجمہ کہ یہ الف لام را ہے، یہ کیا نا میں نے، تو یہ کیوں کیا؟ الف لام را خبر ہے ھذا مبتدا کی گئی. ٹھیک ہے، ھذا الف لام را. تو اس لیے ترجمہ کیا کہ یہ الف لام را. میں نے آپ کو ترجمہ اس لیے کہ میں نے کہا غور سے سن. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس میں ایک بھی اضافی لفظ نہیں آ سکتا، ایک بھی نہیں آ سکتا. نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اضافی لفظ، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی. جو قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں کوئی ادھر ادھر کا لفظ نہیں لا سکتا، ایک بھی. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ تھا اس کی ترکیب تو واضح ہے کہ تل کا اس میں اشارہ ہے اور کیا ہے؟ مبتدا ہے. آیات یہ مضاف ہے، الکتاب جو ہے نا وہ موصوف ہے، اور حکیم صفت ہے. تو موصوف صفت مل کر آیات کے لیے کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر تلکا کے لیے کیا ہے؟ خبر. تو الف لام را، ھذا الف لام را مبتدا خبر الگ ہے، اور یہ مبتدا خبر الگ ہے. اس میں خبر. اگلی آیت کی ترکیب کو ذرا غور سے سن. سمجھ آ رہی؟ اکانا حمزہ استفہام کے لیے ہے. کانا فعل ناقص ہے. لام حرف جارہ ہے، انا سے مجرور ہے. جار مجرور ظرف مستقر قائن کے متعلق شبہ جملہ ہو کر یہ ہے حال مقدم، کہ معنی عجباً کے لیے صفت بن کیا ہو جائے گا؟ حال مقدم.
اور عجمن ہو جائے گا ذوالحال مؤخر. حال مقدم ذوالآر مؤخر. حال ذوالحال آپس میں مل کر کانا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کانا کے لیے کیا بنے گا؟ ہاں جی کانا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جی کانا کے لیے کیا بنے گا؟ اسم بنے گا. تو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ عجمن یہاں پر کیا ہے؟ ذوالحال بن رہا ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع تو منصوب بن رہا ہے. جی تو کیا بنے گا یہ؟ جی خبر مقدم. کانا فعل ناقص کے لیے کیا بنے گا؟ خبر مقدم. ان آگے مصدریہ ہے. اوحینا فعل نا ضمیر اس کا فعل بفاعل. الی حرف جر ہے. رجل موصوف ہے. منہم جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر، کائن اس میں فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبیہ جملہ ہو کر کیا بنے گا؟ صفت. موصوف صفت مل کر کیا بن جائیں گے؟ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں کس کے؟ اوحینا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پھر اپنے ساتھ جو ہے نا اوحینا فعل بفاعل متعلق مل کر ہو جائیں گے کیا؟ مفسر. کیا بن جائیں گے؟ مفسر. ان تفسیریہ. انذر فعل امر. انتا ضمیر اس کے اندر مستتر وہ کیا ہے؟ فاعل. الناسا کیا ہے؟ مفعول بھی. فعل امر اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. بشر پھر فعل امر. انتا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل. الذین اسم موصول. آمنو فعل و ضمیر اس کا فاعل.
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ کس کے لیے؟ الذین اسم موصول کے لیے۔ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر بشر کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول۔ بشر کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول۔ ان حروف مشبہ بالفعل، لہم لام جارہ، ہم مجرور، جار مجرور قائل ان کے متعلق ہو کر ظرف مستقر، یہ ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ خبر مقدم۔ جار مجرور ہمیشہ خبر ہوتے ہیں، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پڑھا یا پھاڑا ہے، جار مجرور ہمیشہ خبر ہی بنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ اسم نہیں بن سکتے، سمجھ آ رہی؟ تو خبر مقدم۔ قدم صدق، قدم مضاف، صدق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف۔ عند مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر عند کے لیے مضاف الیہ، عند مضاف مضاف الیہ مل کر کائن کے لیے کیا بن جائے گا؟ جی کائن کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول فیہ، مفعول فیہ۔ کائن اس میں فاعل سے اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر قدم صدق کے لیے کیا بن جائے گا؟ جملہ صفت۔ موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے؟ انا کے لیے اسم مؤخر۔ انا اپنے اسم مؤخر اور اپنی خبر مقدم سے مل کر مفرد کے تعویل میں ہو، انا ہے یہ مفرد کے تعویل میں ہوگا، آمن و فعل کے متعلق ہو جائے۔ اب ہم نے بنایا تھا نا معطوف معطوف علیہ، اب دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر، دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ ماقبل کے لیے تفسیر۔ بلکہ ماقبل کے لیے تفسیر نہیں، مفسر، وہ تو انہا تفسیرہ بنایا تھا نا، ماقبل کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفسر۔ کیا بنے گا؟ مفسر۔ تو مفسر اپنے مفسر سے مل کر اوحینا، اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مفسر بنایا۔ ترکیب سمجھ آ رہی ہے؟ جوڑ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اوحینا الی رجل منہم، اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مفسر۔ اور آگے انذر الناس سے لے کر آخر تک اس کو ہم نے کیا بنایا؟
مفسر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اوپر سے گزر رہی. تو مفسر اپنے مفسر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر اب کیا بنے گا؟ کانا کے لیے اسم مؤخر. کانا کے لیے اسم مؤخر. تو فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ جی انشائیہ استفہامیہ. ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ استفہام آ گیا نا اکانا. جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ مستأنفہ. اگلی ترکیب تو واضح ہے. قال الکافرون. قال فعل، الکافرون اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر قول. ان حروف مشبہ بالفعل. ھذا اسم اشارہ، لیکن انا کے لیے کیا؟ اسم. لساحر میں لام المزحلقہ. لام المزحلقہ کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا. اچھا ابھی کرتے ہیں بات. لام المزحلقہ. ساحر موصوف، مبین صفت. موصوف صفت مل کر انا کے لیے خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کیا ہو گیا؟ مقولہ. ٹھیک ہے. قال اپنے فعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قولیہ. سمجھ آ گئے؟ یہ الگ قولیہ اور مستأنفہ. بھی نیا جملہ وہ بھی نیا جملہ. اچھا جی تو آپ کو بتائیے یار، یہ تو بورڈ لگا ہو یار، یہ لگا دو. آپ کو بتائیے کیا ہے؟ مبین. اسلام کے بارے میں آپ کیا بتایا؟ اسلام کیا ہے؟ لام المزحلقہ. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو اور لام کے بارے میں ہم کو بتا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے یا پڑھا؟ یہ اس کی پھاڑی ہے. کہ لام کی ابتداءً کتنے قسمیں ہیں؟ کتنے قسمیں ہیں؟ 2. عاملہ ٹھیک ہے اور غیر عاملہ. پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ پھر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. سمجھ آگے نہیں ہے؟ جازمہ ٹھیک ہے اور دوسرا پہلے غلطی اس کو ادھر جارہ لکھ لیتے ہیں، ادھر جازمہ لکھ لیتے ہیں. جارہ اور جازمہ.
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں ادھر کر رہا ہوں، سبق ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ ادھر وہ ہو، آواز صاف جائے. تو جازمہ جو ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے. مجرور سے مجرور نہ لکھو، معذرت مکسور ہوگا. مجرور تو تب ہوتا ہے جب جار داخل ہوگا، وہ میرے غلطی سے نکل گیا، مکسور ہوگا، کسرہ نیچے آئے گا. جازمہ کے نیچے ہمیشہ کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. اور اسی کو جو ہے نا وہ لام امر بھی کہتے ہیں. لام الامر بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مضارع معروف کی غائب اور متکلم کی صیغوں میں آتا ہے، یعنی 8 صیغوں میں آتا ہے. 6 غائب صیغے ہو گئے اور 2 متکلم کے ہو گئے. اور مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مجہول کی تقریباً ساری صیغوں میں آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. جزم کبھی جو ہے نا وہ سکون کی حالت میں ہوگا، ایسی یضرب سے لیا یضرب. کبھی جو ہے نا وہ نون گرانے کی شکل میں ہوگا، چاہے وہ نون تثنیہ ہو یا کیا ہو، نون اعرابی ہو. جیسے یضربان سے لیا یضربا، یضربون سے لیا یضربو. کبھی آخر سے واو گرانے کی شکل میں ہوتا ہے، یدعو سے لیدعو. کبھی آخر سے یا گرانے کی شکل میں، یرمی سے لیرمے. کبھی آخر سے الف، ٹھیک ہے، کڑی زبر گرانے کی شکل میں، یخشا سے لیخشا. یہ ساری جزم کی صورت ہے. اور جارہ تو پتہ ہے وہ جر دیتا ہے. یہ تو عاملہ کی صرف لام عاملہ کی صرف 2 قسمیں ہیں بس، جارہ اور جازم. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور غیر عاملہ کی پھر کئی قسمیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ مثلا اس کی قسم جو ہے نا وہ ہے لام الابتداء. لام الابتداء غیر عاملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر عاملہ کا مطلب وہ لام کی جو اپنے مدخول میں لفظاً کوئی کارروائی نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا. ہم معنی اپنا پیدا کر دیتا، لفظاً کچھ نہیں کرتا. تو اس میں ایک لام ابتدا ہے، اس کو لام الابتدا بھی کہتے ہیں، اور اسی کو لام التوکید بھی کہتے ہیں. لام الابتدا اور لام التوکید یا لام تاکید جو ہے نا وہ ایک چیز ہے. لام الابتدا اس لیے کہتے ہیں اس کو کوئی شروع میں آتا ہے، اور لام التوکید اس لیے کہتے ہیں کہ معنی پختگی پیدا کرتا ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ مثلا اب یحب اللہ المحسنین ہے،
تو اب اس میں اگر لام ابتدا لگائیں گے نا، اب اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. لیکن اگر آپ اس میں لام ابتدا لگا دیں گے یہ بن جائے گا لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور پسند کرتا ہے. تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے. باقی لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں. تو یہ لام ابتدا بھی ہے، لام توکید بھی ہے. لام ابتدا شروع میں آتا ہے، توکید اس لیے کہتا ہے کہ پختگی پیدا کرتا ہے. اور اسی غیر عاملہ میں ایک ہے لام المزحلقہ. بات اصل میں یہاں چل رہی ہے، تھوڑی سی پھیل گئی. خیر بہرحال انشاءاللہ مفید باتیں ہوں. اسی میں سے ہے یہ ایک لام المزحلقہ. یہ زحلقہ یزحلق زحلقۃ. مزحلقہ اسم مفعول ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پھسلانا کسی چیز کو. مطلب اس کا پھسلائی گئی چیز، پھسلا دیا اس کو اپنی جگہ سے. اصل میں یہ بھی لام الابتدا ہی تھا. ایک منٹ، لام المزحلقہ جو ہے نا یہ آتا ہے تاکید کے لیے حروف مشبہ بالفعل میں سے صرف انا کی خبر کی. لام المزحلقہ حروف مشبہ میں سے انا کی خبر کی تاکید کے لیے آتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں تھا یہ لام ابتدا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کو شروع میں آنا چاہیے تھا. مثلا یہاں پر ہے نا ان ھذا لساحر مبین. اصل میں تو یہ ہے نا ان ھذا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا ان. اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا ان. لیکن انا بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. اور لام بھی، تو دونوں تاکید کے لیے شروع میں آ جائے تو وہ پھر بہتر نہیں تھا. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس لیے انا کو تو شروع میں رکھا، اس کو تو شروع میں رکھنا تھا. اس کا تو ہم آگے پیچھے کر نہیں سکتے تھے. اور اس کو خبر کی طرف پھسلا دیا گیا، اس لیے اس کو لام المزحلقہ کہتے ہیں. اب اس کے معنی سمجھ آ گیا نا کہ آنا اصل میں اس کو شروع میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو لے گئے خبر کی طرف. تو لام المزحلقہ اس لیے کہتے ہیں اس کو. تو ادھر آ گیا ورنہ ادھر آنا تھا. تو چونکہ اب اس کو لام الابتدا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شروع میں اصل میں تو لام الابتدا ہی تھا، لام التوکید ہی تھا. لیکن چونکہ اب وہ جگہ اس کی نہ رہی تو اصل تو معنی وہی دے رہا ہے، تو اس لیے اس کو لام المزحلقہ کہتے ہیں. تب اس کا ترجمہ کریں گے بے شک یہ، لا ضرور، ساحر جادوگر، مبین الواضح. میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ ترجمہ میں نے بیان ہی اس طرح کیا. میں نے آپ کو کہا تھا ترجمہ ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے. میں نے اسی طرح ترجمہ کیا. لا ساحر، لا ضرور، ساحر جادوگر، مبین واضح، اس طرح کیا میں نے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا نظام، اس کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آ رہا ہے. واللہ یعلم انک لرسول. آ رہے کہ نہیں یار؟ بے شمار جگہوں پر. تو لام المزحلقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا انا کی خبر کی تاکید کی ہے، حروف مشبہ میں سے انا کی خبر کی تاکید کی ہے. اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، بہت سارے قرآن پاک بہت ساری جگہوں پر آ رہے ہیں. آپ دیکھ، تو کل آپ لوگوں نے ان لام المزحلقہ کی 10 مثالیں قرآن پاک سے ڈھونڈ کر ہر طالب علم نے لانی. یعنی ہم ایک مثال تو میں نے آپ کو دے دی، بہت سارے مثال قرآن پاک کا
تو الگ الگ مثالیں ہر ایک نے ڈھونڈ کر لانی ہے 10 کتنی 10 الگ الگ قرآن پاک کھولو اس میں سے مثال ڈھونڈ کر لاؤ سمجھ آگے کہ نہیں آئی اب اس کا تکرار کرو بات اب اس کو کیا کر لو تکرار کرو شاباش